اللہ کے نبی نے 23 سال کے لمبے عرصے میں کئی ہزار صحابہ کرام کے خون کو پانی کی طرف بہا کر تب جا کر اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ جال حق و زہق الباطل کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 360 فتوں کو نبی نے مکہ المکرمہ شہر مکہ سے وہاں سے ختم کیا تھا، لیکن ان نالائق ان ہنجاروں کے عیاشی کی وجہ سے یہ ڈالر کی غلامی کرنے والے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان میں خصوصاً نام لے کر بولوں گا میں محمد بن زید بن نہیانی جو یونائیٹڈ عرب امارات کا آج بادشاہ ہے، اس نے 27 ایکڑ زمین دی ایک ظالم بادشاہ کو، 27 ایکڑ زمین 1,10,000 اسکوائر فٹ، دنیا کے سب سے قیمتی شہر ابوظہبی کے اندر قلب شہر ہے۔ ہمارے بھارت کا کیپٹل کون سا شہر ہے؟ دلی کے اندر اگر 20 شہر میں آپ کو 1,27,000 ایکڑ زمین مل جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ اب تو میں چاند پر پہنچ جاؤں گا۔ 27 ایکڑ زمین دی گئی ہے بھارت کے پرائم منسٹر کو محمد بن زید بن نہیانی نے، پیسوں میں نہیں فری میں لے کے جائے۔ میرے بھائیوں، ورنہ ہمارے عمل کتنے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہماری بڑی بڑی مسجدیں ظالموں کے نرغے میں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 3 بڑی مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے عمل بد کی وجہ سے وہ تینوں مسجدیں اس کی جگہ بدل دی گئی۔ سب سے بڑی مسجد قرطبہ کی لے لیجئے، اسکوائر فٹ کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ جو 1967 سے لے کر آج تک یہودیوں کے قبضے میں۔ قرطبہ کی جامع مسجد اسپین کے اندر ایک بڑے بادشاہ عبد الرحمن عماد الدین کی بنائی ہوئی عالی شان مسجد، جس میں ستون اور کھمبے سے 1400 ہے، جس کے اوپر وہ مسجد کھڑی کی گئی، جس میں روشنی پیدا کرنے کے لیے تقریباً 1400-1300 چراغ اور یہ بلب جلائے جاتے ہیں۔ اس مسجد کو کلیسا میں بدل دیا گیا ہے، آج تک اس میں اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ یہ 2 بڑی مسجد ہو گئی۔ تیسری مسجد ہمارے ملک ہندوستان کی، وہ مسجد جن کا نام و نشان بھی اس جگہ سے مٹا دیا گیا۔ چوتھی مسجد کی باری ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا لوگوں کے پاس طاقت ہے، انتظامیہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، آپ اٹھائیے رپورٹ سن 2018 سے لے کر آج تک آپ کے جزیرۃ العرب جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں صحابہ کرام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کی آواز وہاں کی در و دیوار میں آپ کو ملے گی، وہ جزیرۃ العرب آج عیش پرست عیاش لوگ وہاں پر بھر گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں کی پوتر زمین کو سودا کرنا شروع کر دیا ہے، بیچنا شروع کر دیا ہے، اور بت پرستی کی شروعات انہوں نے وہاں پر کر دی۔ جزیرۃ العرب کیا ہے؟ آپ طاقتور مانتے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو، دولت مند مانتے ہیں آپ چائنا کو، روس کو۔ دنیا کے اندر جزیرۃ العرب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نہیں رکھی۔ جزیرۃ العرب جس کو گلف کنٹری بھی بولتے، جزیرۃ العرب میں 10 کنٹری 10 ملک ہیں، سعودی عرب ہے، بحرین ہے،
یمن ہے، عمان ہے، قطر ہے، UAE یونائٹیڈ عرب امارات جس کو بولتے ہیں، جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی اسکائی اسکیپر شہر مانا جاتا ہے دبئی کو، جس کے اندر برج خلیفہ بنایا گیا، یہ UAE یونائٹیڈ عرب امارات میں ہے۔ اتنی دولت اللہ نے رکھی ہے وہاں پر کہ امریکہ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی جزیرۃ العرب میں۔ امریکہ پیٹرول کہاں سے لیتا؟ عرب کنٹری سے لیتا، اور اسرائیل ڈیزل کہاں سے پراپت کرتا؟ جزیرۃ العرب سے حاصل کرتا۔ دنیا کی سارے ممالک سے پوچھے کہ آپ کے پاس تیل کہاں سے آتے، وہ ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہمیں جزیرۃ العرب سے تیل ہمیں فراہم کیا جاتا ہے، عرب کنٹری سے۔ 22 عرب کنٹری اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ اگر صرف یونائٹیڈ عرب امارات نے دعویٰ کیا تھا اگر پوری دنیا کے اندر کرائسس آ جائے، اگر پوری دنیا میں بھوک مری ہو تو میں تنے تنہا عرب امارات یونائٹیڈ عرب امارات 10 دن تک دنیا کو بٹھا کر میں کھلا سکتا ہوں۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہے ان کو، لیکن پتہ ہے کہ کتنی بڑی بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ، ان کا عمل کتنا گندا ہے بولو۔ دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ جزیرۃ العرب، اللہ کے نبی نے 23 سال کے لمبے عرصے میں کئی ہزار صحابہ کرام کے خون کو پانی کی طرف بہا کر تب جا کر اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ جال حق و زہق الباطل کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 360 قطعوں کو نبی نے مکہ المکرمہ شہر مکہ سے وہاں سے ختم کیا تھا، لیکن ان نالائق ان ہنجاروں کے عیاشی کی وجہ سے یہ ڈالر کی غلامی کرنے والے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان میں خصوصاً نام لے کر بولوں گا میں محمد بن زید النہیانی جو یونائٹیڈ عرب امارات کا آج بادشاہ ہے، اس نے 27 ایکڑ زمین دی ایک ظالم بادشاہ کو، 27 ایکڑ زمین 1,10,000 اسکوائر فٹ، دنیا کے سب سے قیمتی شہر ابو ظبی کے اندر قلب شہر ہے۔ ہمارے بھارت کا کیپٹل کون ہے؟ کون سا شہر ہے؟ دلی۔ دلی کے اندر اگر 20 شہر میں آپ کو 27 ایکڑ زمین مل جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ اب تو میں چاند پر پہنچ جاؤں گا۔ 27 ایکڑ زمین دی گئی ہے بھارت کے پرائم منسٹر کو محمد بن زید النہیانی نے، پیسوں میں نہیں فری میں لے کے جائی۔ I decided to give them this land۔ کس لیے؟ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے نہیں، مندر بنانے، اور مندر بنا بھی۔ میں نے 18 کے اندر میں جب بات کہی تھی لوگوں کے سامنے میں تو ہمارے اس ملک کے اندر اہل حدیث مذہب فکر کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، تو میرے خلاف انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا کہ وقت آئے گا اللہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ ابھی دیکھ لیجئے 2.5 مہینہ پہلے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب گئے اور اس مسجد کا باضابطہ ادگھاٹن کر کے آئے۔ 770 کروڑ روپے میں بن کر بھویہ مندر شروع ہو۔ وہ الگ بات ہے سعودی عرب میں نہیں ہے، لیکن عرب کنٹری میں تو ہے، جزیرۃ العرب میں تو گھس چکے وہ۔ جس کام کے لیے ہمارے نبی کا خون بہا تھا، جس برائی کو ختم کرنے کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور جس کام کی تبلیغ کے لیے حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کر دیا گیا تھا، اور جس کام کی وجہ سے خباب بن عرب کو انگاروں پر لٹا کر گھوم دیا گیا تھا، وہ خباب بن عرب ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا کہ خباب ذرا بتاؤ کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، بت شکن کے لیے، بت کو ختم کرنے کے لیے اور توحید پرستی کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو پہنچی؟ ذرا مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو اس کرسی پر بٹھاؤں جس پر میں بیٹھتا ہوں۔ حضرت خباب بن عرب نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ سے بہتر کون بتا سکتا؟ انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں بلال حبشی سے زیادہ تکلیف
تکلیف کسی کو نہیں دی گئی ہے بت پرستی کے خلاف، یعنی توحید پرستی، وحدانیت پر، وحدانیت کی وجہ سے اگر سب سے زیادہ تکلیف کسی صحابی رسول کو دی گئی ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ غلط ہیں، آپ کا نالج غلط ہے۔ بلال حبشی کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی، جب ان کو تکلیف دی جاتی تھی تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر ان کو آزاد کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے اس زمانے میں۔ لیکن میں اتنا غریب تھا، میں اتنا کمزور تھا، میں اتنا بے بس تھا کہ جب کفار مجھے انگاروں پر لٹاتے تھے میں چیختا چلاتا تھا اور انگارے نہیں اٹھتے تھے، لیکن میرے پیٹ سے پگھلنے والی چربیوں سے وہ آگ بجھ جاتی تھی، تب جا کر وہ لوگ شانت ہوتے تھے۔ عمر فاروق اگر آپ کو یقین نہ ہو میرے پیٹ کے کپڑے اٹھا کر آپ دیکھیں، عمر فاروق نے جب پیٹ سے کپڑے اٹھا کر کے دیکھا عمر فاروق کی چیخ نکل گئی تھی، اس لیے کہ پیٹ پر گوشت نظر نہیں آ رہا تھا، نہیں آ رہی تھی، نہیں گوشت نہیں تھا بلکہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یعنی اتنی تکلیفیں دے کر جس دین کی پیورٹی کو صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، آج پیسوں کے نشے میں دھت ہو کر محمد بن زید النہیانی تم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا اور آیا، اسی دبئی شہر کے اندر پچھلے 3 دن سے ایسی بارش ہوئی ہے کہ وہاں پر ایسا طوفان آیا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ہم نے کیسی غلطی کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے فسادات برپا کرتا ہے، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر۔ ہماری مسجد اقصی بھی چلی گئی، وہ بھی ہمیں ذمہ دار ہیں۔ اس دیش کے اندر بھی ہماری مسجدیں چلی، ایک مسجد چلی گئی، ہم ذمہ دار۔ آپ کو بہت پرانی بات، بہت اندر کی بات بتا رہا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ہمارے عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا، عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا، آپ فریق ثانی سے پوچھئے کہ یہ فیصلہ وہاں کا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے لوگوں کا تھا۔ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو فریق بنی تھی نا، سپریم کورٹ نے صاف کہا تھا کہ میں فیصلہ نہیں دوں گا، جائیے جا کر پہلے آپ لوگ گٹھ بندھن کر لیجیے۔ اور جو وہاں پر تھے پیٹیشن دینے والے، جو کیس لڑ رہے تھے، کسی نہ کسی شکل میں پہلے ان کو ایگری کیا گیا، ان کو راضی کیا گیا، اندر خانے پوری ڈیلنگ ہو گئی ہے کہ سر آپ دیجئے اور ہم اسٹیٹمنٹ یہی دیں گے کہ عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ اندر خانے سب ساری سیٹنگ ہو گئی تھی جناب۔ بہرکیف اللہ کم سے کم ہم لوگوں کو ہمارے اعمال کی وجہ سے اسلام شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے مس میں یا جس کو ختم کرنے میں، جس کو پامال کرنے میں ہمارا عمل اگر ذمہ دار بنتا ہے تو ہماری ایسی زندگی کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ نے شریعت کے لیے ہمیں بنایا، اللہ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بنایا۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو شریعت کی وجہ سے وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ نہیں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پھر بھی باقی رہے گی۔ آپ نہیں نماز پڑھو گے اللہ کسی اور سے پڑھوا لے گا۔ اسی لیے میں اس وقت پورے ہندوستان، پورے بھارت کے مسلمانوں کو یہی کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے عالمی سطح پر ہماری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا، دنیا کی پوری طاقت ایک طرف ہو جائے، آپ کا عمل اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کی بدولت آپ کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف امریکہ، ایک طرف اسرائیل۔ اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ طاقتور
ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس سسٹم. اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو اس پتھر کو سر پر لگنے سے پہلے کیسے روکنا ہے، تو یہ ڈیفنس سسٹم صرف اسرائیل کے پاس، جس کو آئرن ڈوم بولتے. اگر آپ نے راکٹ چھوڑی میزائل، ٹارگیٹڈ میزائل سب سے خطرناک ہوتا. ٹارگیٹڈ میزائل آپ کو ٹارگیٹ کر کے لاک کر دیا گیا، میزائل چھوڑ دیا گیا، آپ اگر کسی بل میں گھسیں گے تو میزائل وہاں پر جائے گا. اس کو ٹارگیٹڈ میزائل بولتے ہیں. اس دیش کے اندر ٹارگیٹڈ میزائل اگر کسی نے بنا کر کے دیا، بتاؤ شخص کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جس نے ٹارگیٹڈ میزائل بنا کر کے ہندوستان کو بھارت کو دیا. تو آئرن ڈوم، میزائل کو ہوا میں ختم کرنا، یہ سسٹم صرف اسرائیل کے پاس، امریکہ کے پاس نہیں ہے. لیکن اسرائیل کے اس ڈیفنس سسٹم کو، اسرائیل اتنی طاقتور ہے ہتھیار کے اعتبار سے، ویپن کے اعتبار سے، اس کو بھی اس کے نام میں دم کرنے والی جماعت کن کی پتہ ہے؟ حفاظ کرام کی جماعت. 3000 حافظ قرآن ہیں جنہوں نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو گھٹنے پر لا کر رکھ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کیا کھا کر آئے ہیں یہ کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. آپ کہیں گے کہ مولانا صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر میدان میں بدر میں ہیں اور پھر لڑ رہے ہیں، اور وہ ٹوٹی ہوئی لاٹھی ڈنڈے لے کر ہیں اور میدان بدر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے مدد. یہ تب کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے. سن 2023 کے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کی بات ہے. اسرائیل کا پورا تنتر ینتر اور حماس کے نوجوانوں کا، غزہ پٹی کے 5000 نوجوان ہیں صرف، جس نے غزہ پٹی کے اوپر ظلم کرنے والے اسرائیل کو دھول چٹا دیا، مجبور ہو گیا ہے. جیسے ہمارے قریبی ملک کے اندر وہاں کے جہاز اور توپ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا اسرائیل امریکہ کو، ایسے ہی اب غزہ پٹی سے اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا اسرائیل. کون مدد کر رہا ہے؟ ان 5000 جوانوں کی مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر رہا. نہ ترکی ایران کو بھی آیا، نہ ایران تھا اس زمانے میں، اس وقت میں لڑائی کے وقت میں مدد کرنے والی کوئی جماعت نہیں، نہ جزیرۃ العرب، نہ 22 عرب کنٹری، نہ 55 مسلم کنٹری، کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی. یہاں تک کہ غزہ پٹی سے لگے ہوئے بارڈر کن کا ہے؟ مصر کا. وہ مصر جہاں قرآن کریم کو سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھنے والے قراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ رفح پاؤڈر غزہ پٹی سے نکلتا. رفح پاؤڈر آج تک بھی بند کر دیا گیا. مصر نے کہا ہم نہیں مدد کریں گے غزہ پٹی کے لوگوں کی، جو چاہے مدد کرے، اس لیے کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. لڑائی انہوں نے شروع کی تھی، اب ان کو بھگتنے کی، اب وہی بولیں گے ہم اپنی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. کوئی عرب کنٹری نہیں آیا، جزیرۃ العرب کا کوئی کنٹری نہیں آیا. سب سے طاقتور ترین جتنے بھی ممالک کے کوئی نہیں آئے. لیکن تنے تنہا اگر کسی نے ایمانی طاقت کے بلبوتے پر مقابلہ کیا ہے ان اسرائیل کے ظالموں کا، ان کے توپ اور گولوں کا، تو حماس کے 5000 نوجوان ہیں، اور ان 5000 نوجوانوں میں 3000 ایسے نوجوان ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، جو راتوں کو سوتے نہیں، جن کے ہاتھ میں ہمارے نوجوانوں کی طرح موبائل نہیں ہے، سوشل میڈیا میں زندگی تباہ و برباد کرتے، جن کے ہاتھوں میں قرآن کریم کے نسخے ہیں، وقت خالی ملتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہمارا جوان اگر وقت مل جائے شام کو 6:30 بجنے کے بعد فوراً موبائل کھل جاتا ہے اور IPL کے اندر جناب میچ لگائے چلے جاتے، سٹے پہ سٹا لگائے چلے جاتے، جوے پہ جوا لگائے چلے جاتے. ہمارے نوجوانوں کو آپ کی زندگی کے بارے میں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. میرے بھائی اور نوجوانوں، سبق حاصل کرو غزہ پٹی کے ان نوجوانوں سے جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، جن کے ہاتھ کے اندر قرآن کریم ہے، جن کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا نہیں، جن کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ نہیں، جو ان پاگل نالائقوں کے پیچھے IPL کھیلتے ہیں وہ لوگ، پیسے کماتے ہیں وہ لوگ، بے وقوف بنتے ہو آپ. وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے اور ہماری جوانی برباد ہوتی ہے. ہم ان کو دیکھ کر ہم ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں،
اپنا گول سیٹ کرتے اگر آپ کا کوئی سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر رول ماڈل ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. ان کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. ان کے بعد اگر کوئی ہے عمر فاروق ہے. ان کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان ہے. ان کے بعد کوئی ہے تو حضرت علی. یہ پورے نہیں تھے. حضرت ابو بکر 25-26 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ آ گئے تھے. حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ آ گئے تھے. حضرت علی 12 سال کی عمر میں نبی کے ساتھ آ گئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کا جج بنے کب؟ 17 سال کی عمر میں. آج ہمارا 17 سال کا بچہ کرکٹ کا دیوانہ بنا بیٹھا, IPL کا غلام بنا بیٹھا, T20 ورلڈ کپ کا چاپلوس بن چکا. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم کے مفسرین سے پوچھو کہ تفسیر کا امام کون؟ وہ کہے گا عبداللہ ابن عباس. پوچھو عمر کتنی ہوگی؟ صرف 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کے امام بن گئے تھے. اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ کسی نے کیا تو کسی بوڑھے نے نہیں کیا, بلکہ 13 اور 14 سال کا نوجوان معاذ بن معوذ نے کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں, آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے اگر آپ کی جوانی میں نماز نہ ہو, اگر آپ کی نوجوانی کے اندر اللہ کے نبی کی سنت نہ ہو, اگر آپ کے اس بڑھتے ہوئے ظالموں کے لوگوں کے سامنے آپ کی زبان میں اگر حق کے لیے آواز نہ ہو تو آپ کی جوانی کے اوپر, آپ کی زندگی کے اوپر پھر لعنت ہونی چاہیے.